السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ وظائف کے حوالے سے ہمارے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے وظیفے کا ذکر کریں گے، ایک ایسی دعا کا ذکر کریں گے جو ہمیں فتنہ دجالیت سے بچائے گا۔ فتنہ دجالیت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری اس دنیا کی جو زندگی ہے، پورا جو عرصہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ تو دجال ایک شخصیت ہے جس نے بھی آنا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کئی دجال آئیں گے، اور اس کے آنے سے پہلے یہ جو جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور دجال کے آنے کا، اس شخصیت کے آنے کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے، اتنا ہی فتنہ دجالیت جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ ہمیں بتایا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کا راستہ بھی بتایا اور ہمیں وظائف اور دعائیں بھی بتائیں اور طریقہ بھی بتایا۔ دیکھیں، فتنے سے خطرہ کس چیز کا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ اس سے خطرہ کیا ہماری جان کو خطرہ ہے دجال سے، یا فتنہ دجال سے، فتنہ دجالیت سے ہماری جان کو خطرہ ہے، کیا ہمارے مال کو خطرہ ہے، ہمارے گھر کو خطرہ ہے، کس چیز کو خطرہ ہے؟ یہ چیزیں کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھیں، ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے دنیا میں عام طور پر ایک جان انسان کی سب سے قیمتی ہوتی ہے، اس کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر لیتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ اور کوئی اس کی ادھر پسٹل رکھے ہو کہ میں گولی مارتا ہوں دے دو، تو وہ پھر 1 کروڑ روپے دے دے گا، کیونکہ 1 کروڑ دوبارہ بھی کمائے جا سکتے ہیں، لیکن جان چلی گئی تو یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح انسان اپنی مال دے دیتا ہے، لیکن ہر چیز کی انسان حفاظت بھی کرتا ہے۔ جو چیز جس کی جتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ تو انسان کے لیے جان سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے لیے انسان جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ اور ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جان قربان کی۔ دیکھیں، دین کے لیے جو جہاد ہوتا ہے، لڑتے ہیں لوگ، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہو گیا۔ تو فتنہ دجال اس لیے سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے انسان کی جان کو خطرہ نہیں ہے، انسان کے مال کو وہ خطرہ نہیں ہے، انسان کے گھر کو یا کسی اور چیز کو خطرہ نہیں ہے۔ اس فتنے سے سب سے بڑا خطرہ انسان کو ایمان کا ہے، کہ یہ فتنہ انسان سے اس کا ایمان چھین لے گا، اس لیے اس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، قیامت والے دن جو آگے جو زندگی آنے والی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی میں انسان کو صرف ایمان ہی کام آئے گا، اس کے اعمال کام آئیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں، ایمان ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان، اور اس ایمان کو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرہ دجال سے اور فتنہ دجالیت سے ہے، اس لیے اس کو یہ سب سے بڑا۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا راستہ دکھایا گیا۔ ایک تو دیکھیں، اس سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں سورہ کہف کو پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ ہم اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ، خاص طور پر جمعے کے دن فرمایا، اور پھر بعض روایات میں اس کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح اب سورہ کہف کا فتنہ دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورہ کہف کا آپ پڑھیں، اس کی تفسیر آپ دیکھیں تو اس کا جو موضوع ہے سورہ کہف کا، وہ ہے ایمان، مارکہ ایمان و مادیت، یعنی مادہ اور ایمان کا آپس میں مارکہ اور جنگ، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ کہف ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے تاریخ میں کامیاب لوگوں نے کیا کیا اور کس طرح کامیابی حاصل کی۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ بھی یہی ہے نا، کہ وہ جو اصحاب کہف تھے، جو نوجوان تھے چند، انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی شہزادے تھے، وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ سب کچھ قربان کر دیا، اور ایمان کی حفاظت کے لیے وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ ظاہر اس وقت اپنی حفاظت کے لیے ان کے پاس یہی سامان تھا، تو اس غار کے اندر چلے گئے۔ تو سورہ کہف ہمیں یہ سکھاتی ہے، جب ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو سورہ کہف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک فتنہ آنے والا ہے دجال کا، جس سے ایمان کو خطرہ ہے،
لہٰذا جس طرح اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے تھے، ان سے یہی ہو سکتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا اور ان کا ایمان محفوظ رہا، اسی طرح تم بھی دجال کے فتنے سے آنے سے پہلے اپنی ایک غار تیار کر لو۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح پہاڑ کے اندر غار ہو، کوئی بھی غار ہو سکتی ہے۔ زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے تم خود اپنا دماغ اور ذہن لڑا کر ایک ایسی غار تیار کرو کہ جس وقت یہ فتنہ آئے تو تم نے اس غار کی آڑ میں اپنے ایمان کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب ایک دعا ہے جو حضور علیہ السلام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیں سکھایا کہ اس کو بطور وظیفہ کہ ہم اس دعا کو روزانہ پڑھا کریں، نمازوں کے بعد پڑھا کریں، حتیٰ کہ نماز کے اندر جب درود شریف کے بعد عام طور پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، تو وہاں پر ہم اس دعا کو بھی پڑھا کریں جو ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اسکرین پر آپ دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس دعا کو۔ اس دعا کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں، ویسے بھی پڑھیں، نماز میں ہی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بھی محفوظ فرمائے گا اور فتنہ دجالیت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے گا، جس کے اندر اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں اور خطرے میں، ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے جسے آپ نے ویسے بھی پڑھنا ہے اور نماز میں اتحیات میں درود شریف کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فتنہ دجال سے، اس دجال کی فتنہ سے جس کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ مسیح سے مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ختم ہوگی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں سے بھی، اور تیری پناہ میں آتا ہوں غریم ہونے سے۔ غریم ہونا کہتے ہیں تاوان کے نیچے دب جانا، مقروض ہونا یا کسی بوجھ کے نیچے دب جانا، چاہے وہ مالی بوجھ ہو یا کوئی اور بوجھ ہو، اس کے نیچے دب جانا، اس سے پناہ مانگ۔ اب دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، اس میں کتنی چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی، جہنم سے بھی پناہ، قبر کے عذاب سے بھی پناہ، جہنم کے عذاب سے بھی پناہ، دجال کے فتنے سے پناہ، زندگی کے فتنے سے پناہ، موت کے فتنے سے پناہ، گناہوں سے حفاظت، اور پھر مقروض ہونے سے اور تاوان کے نیچے دب جانے سے۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑا جامع وظیفہ ہے، اس کو ویسے بھی ہم پڑھیں اور نمازوں میں بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔